چلتے ہیں، فیاض الحسن چوہان اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ وہاں پر سارے ان کے آؤٹ سٹینڈنگز تھے اور جو ان کے ڈیوز تھے اس کے حوالے سے معاملات سارے طے ہو چکے ہیں، اور میں نے آج سے 2 دن پہلے بھی جب آپ دوستوں کا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا احتجاج تھا اس میں بھی میں نے یہ بات کلیئر کی تھی کہ پنجاب حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے۔ ریگولر ڈی جی پی آر کی طرف سے، منسٹری آف انفارمیشن کی طرف سے اخبارات کو اور ٹی وی چینلز کو ریگولر جو ہے وہ اشتہارات جا رہے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ آپ کو کلیئر کرنی تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب میری کوئی 2-3 دن کی تربیت اور درس و تدریس اور پند و نصیحت کی وجہ سے 5 بجے سے 4 بجے آئے، 4 بجے سے 3 بجے تک آگے ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے کہ خدا کا واسطہ 11 بجے تک سے شروع کیا کریں آپ احتجاج، ممبران اسمبلی کے ساتھ بیٹھا کریں تپتی دھوپ میں، اور تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے اندر کتنی قائدانہ صلاحیتیں ہیں۔ اور دوسری ممبران اسمبلی کے جو نون لیگ کے اپوزیشن اس وقت جو ہے وہ احتجاج پہ نہیں ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، پیپلز پارٹی اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ صرف آپ کی باپ بیٹا پرائیویٹ کمپنی لمیٹڈ ہے، وہ جو ہے احتجاج پہ ہے، اور باپ بیٹا پرائیویٹ کمپنی لمیٹڈ کے ممبران اسمبلی مجھے دعائیں دیں کہ میں نے 5 دن لگاتار ان کے لیڈر حمزہ شہباز صاحب کی اتنی تربیت کی ہے کہ کل ان کے لیے دریاں بھی آ گئی تھیں اور چادریں بھی آ گئی تھی بیٹھنے کے لیے، ورنہ ویسے ہی بیچاروں کو کھجل خوار کیا ہوا تھا سیڑھیوں پہ۔ تو آج میری ان سے گزارش ہے کہ 3-4 دن کا اجلاس ابھی اور باقی ہے، تو برائے مہربانی یا تو آپ بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں آ جائیں اور بیٹھ کے احسن طریقے سے اپنی اپوزیشن کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو آپ کا مینڈیٹ ہے، اس کو پورا کریں۔ دوسری چیز، حمزہ شہباز صاحب کل پھر بڑی نصیحتیں کر کے گئے ہیں عمران خان صاحب کو، چودھری پرویز لائی صاحب کو، اور ساتھ مجھے بھی جناب انہوں نے حساب قدر جسا نصیحتیں کی۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کی مثال تو وہ ہے کہ جیب میں نہیں ہے ڈھیلا، دیکھنے چلے ہیں میلہ۔ جناب والا، آپ کی جیب میں نہ کوئی اخلاقیات کا، نہ کوئی دیانتداری کا، نہ کوئی شرافت کا، نہ کوئی متانت کا، نہ کوئی گڈ گورننس کا، نہ کوئی موریلٹی کا کوئی ڈھیلا نہیں ہے۔ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی اخلاق، کردار، گڈ گورننس، پنجاب کے عوام کے خزانے کی رکھوالی کے حوالے سے کوئی گڈ تھنگز آپ کے کھاتے میں نہیں ہے۔ تو آپ کے منہ سے نہیں جچتا کہ آپ آ کے چودھری پرویز لائی صاحب جیسے اور عثمان بزدار صاحب جیسے، اور میں حیران ہوں، سردار عثمان بزدار صاحب پنجاب کی ہسٹری کے چودھری پرویز لائی صاحب کے بعد دوسرے چیف منسٹر ہیں کہ جو شرافت، متانت اور اپنی کم گوئی کی وجہ سے نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو کا ایک کردار رکھتے ہیں۔ ان کے اوپر بھی ان کی کریکٹر اسیسینیشن بھی جو شخص حمزہ شہباز صاحب کرتے ہوں، وہ کس طریقے سے آ کے یہاں پر اخلاقیات کا درس دیتے ہیں کہ میں فلاں کا جواب دینا توہین سمجھتا ہوں۔ اور وہ چودھری پرویز لائی صاحب کے حوالے سے کل انہوں نے بڑی غلط بات کی کہ بازاری لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے حمزہ شہباز کو کہ آج بھی چودھری پرویز لائی صاحب آپ کے سامنے گفتگو کر کے گئے، اس سے پہلے بھی کی، کوئی 1% بھی کوئی ایسی لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا کہ جو کوئی بلو دا بیلٹ ہو یا جو اخلاقیات کے درجے سے نیچے ہو۔ تو حمزہ شہباز صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ بالکل اس محاورے کے مصداق فٹ آتے ہیں کہ جیب میں نہیں ہے ڈھیلا، دیکھنے چلے ہیں میلہ۔ اور آخری بات جو میں اپنے قائد عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ عمران خان صاحب نے ایک تو بڑا کامیاب وزٹ سعودی عرب کا رہا، اس کے بعد کل انہوں نے 22 کروڑ پاکستانیوں کا دل جیتا ہے، 22 کروڑ پاکستانیوں کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے بعد حکمران بدل جاتا ہے۔ میں سیلیوٹ پیش کروں گا اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ وہ اقتدار میں آنے سے پہلے بھی وہی ویوز رکھتے تھے جو اقتدار میں آنے کے بعد بھی آج اپنے اس ویو کے اوپر قائم ہے۔ اور وہ ویو کیا ہے؟ وہ ان کے ویوز یہ ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس پاکستان کے اندر آل پاکستان لٹ مار ایسوسی ایشن کے نمائندوں کو کسی قسم کی کوئی بلیک میلنگ نہیں کرنے دیں گے۔ یہ جو آج سے 4 دن بعد آل پارٹیز کانفرنس ہونے چلی ہے، یہ آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہے، یہ آل پاکستان لٹ مار ایسوسی ایشن کے لوگ ہیں جس کے کنوینئر مولانا فضل الرحمان صاحب بنے ہوئے ہیں، جو آج کل بیچارے اپنے پلے سے کھانے پہ مجبور ہیں۔ 30-35 سال انہوں نے سرکار کے پلے سے گاڑی، بنگلے، محل لٹ مار کی تھی، وہ بیچارے مجبوراً اپنے پلے سے آج کل کھانے پہ مجبور ہیں۔ آل پاکستان لٹ مار ایسوسی ایشن کان کھول کے سن لے، 22 کروڑ پاکستانی، جن میں سے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پاکستانیوں نے جھولیاں اٹھا کے عمران خان صاحب سے گزارش کی تھی کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے ان لٹ مار ایسوسی ایشن کو چھوڑنا نہیں ہے، تو کل
عمران خان صاحب نے جس عزم کا اظہار کیا، 22 کروڑ پاکستانی ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ بالکل ایک ہے کہ جنہوں نے اس پاکستان کو لوٹا، رہے گی کب تک کتاب سادہ، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا کہ مزداق۔ انشاءاللہ عمران خان صاحب کی قیادت میں اس آل پاکستان لٹ مار ایسوسی ایشن کا احتساب ہوگا۔ یہ جتنی مرضی چیخیں ماریں، یہ یو این کا اجلاس بلائیں، یہ کنٹینروں پہ چڑھیں، یہ کھمبوں پہ چڑھیں، یہ کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھ جائیں، جہاں جہاں پہ بھی جائیں، ان کی انشاءاللہ نہ این آر او ہوگا، نہ ان کی جان چھٹے گی، اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت عمران خان صاحب کی قیادت میں اور پنجاب میں سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں بالکل نیوٹرل ہو کر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ایف آئی اے اور نیب اور تمام انویسٹیگیٹو اداروں کو ہم پوری ہیلپ دیں گے، چاہے پی ٹی آئی کے اندر کا کوئی آدمی ہو یا پی ٹی آئی سے باہر کا کوئی سیاستدان ہو، اس کے خلاف بے لاگ اور بے باک انشاءاللہ احتساب ہوگا، اور جو پیسہ لوٹا ہوا ہے وہ انشاءاللہ واپس آئے گا۔ آپ این آر او کی بات کر رہے ہیں، اسی ایوان میں جب پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرتی تھی تو مجھے یاد ہے پچھلے 5 سال کہ ایک دن سے زیادہ ایسا نہیں ہوا جب پی ایم ایل این کے اسپیکر نے کمیٹی بنا کر انہیں منایا نہ ہو، کیونکہ یہ ایوان ہے، وہاں پر جاتے ہیں۔ یہ ایوان پاکستان تحریک انصاف کا ہے اور 160 سے زائد کی اپوزیشن کو آپ منا نہیں رہے، یہ تو انا کی جنگ ہے دونوں طرف سے، 10 سال چودھری پرویز لائی اور پی ایم ایل این کی۔ آپ کیوں اس میں رگڑا کھا رہے ہیں؟ بھئی آپ اپوزیشن کو اندر لے کے جائیں، آپ بار بار پرویز لائی کی بات کیے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ تو اپوزیشن کو آپ گواہ ہیں، آپ کے کیمروں کی وساطت سے پوری پاکستانی قوم اور پوری دنیا گواہ ہے کہ ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان ڈیلی آ کر اسمبلی میں بعد میں داخل ہوتا ہے، پہلے آ کے ان کی منت سماجت کرتا ہے کہ آ جاؤ بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں۔ بزنس ایڈوائزری کمیٹی قائم ہے، کوئی علیحدہ سے کمیٹی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اسمبلی کی کارروائی چلانے کے لیے۔ اسمبلی ہو، قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلیاں ہوں یا سینٹ ہو، ہر اجلاس سے پہلے بزنس ایڈوائزری کمیٹی بن جاتی ہے، جس میں برابر کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، اپوزیشن کی بھی اور آپ کی حکومت کی بھی۔ اب اس وقت یہ اپوزیشن کا احتجاج نہیں ہے، یہ صرف ایک میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے کہ باپ بیٹا پرائیویٹ کمپنی لمیٹڈ ہے، یہ اس کا احتجاج ہے۔ پیپلز پارٹی اندر بیٹھی ہوئی ہے، رائے حق پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، تو کہنے کا مقصد یہ، اس کے باوجود میں ڈیلی ان کو آ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اصل مسئلہ یہ ہے، یہاں پرسنالٹی کلیش ہے، یہاں پہ چودھری پرویز لائی صاحب ان کو ہضم نہیں ہو رہے۔ چودھری پرویز لائی صاحب، میں نے پہلے دن بھی کہا، دوسرے دن بھی کہا، جس طریقے سے حمزہ شہباز صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو ہمارا پی ٹی آئی کا کارکن یا ہم ممبران ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں کہ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، پنجاب کو 1200 ارب روپے کا مقروض کر دیا، پنجاب کو خسارے میں ڈال دیا، پنجاب کو تباہ و برباد کر دیا، 14 بندے دن دہاڑے شہید کر دیے، 80 بندوں کو جن میں جناب آپ کی پریگننٹ عورتیں شامل تھیں ان کے اوپر ظلم اور جبر کیا۔ ایسے لوگ اگر اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں، لیکن ہم اخلاق، قانون اور آئین کے پابند ہیں، ہم آئین اور قانون کے مطابق ان کو اپوزیشن لیڈر کا درجہ دے رہے ہیں، لیکن وہ چودھری پرویز لائی صاحب کو اسپیکر کا درجہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے مجھ سے یہ سوال تو پوچھ لیا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا، ہم نے بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ گلا پکڑا ہو جا کے سیکرٹری اسمبلی کا، ہم نے بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ سیکرٹری اسمبلی کو اٹھا کے کرسی سمیت الٹانے کی کوشش کی گئی ہو۔ ہم نے یار ہمیں فوٹیج جاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ساروں نے دیکھا ٹیبل جو ہے ٹیبل کم از کم 6-7 دفعہ ٹیبل جس پہ تینوں سیکرٹری، ایک منٹ سن لیں، سیکرٹری اسمبلی، ایڈیشنل سیکرٹری اسمبلی، ڈپٹی سیکرٹری اسمبلی جس ٹیبل پہ بیٹھے تھے اس کو 6 سے 7 دفعہ الٹانے کی کوشش ہوئی ہے۔ میں اگر جھوٹ بولوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا ہے۔ کیا یہ نہیں ہوئی؟ کیا وہ ٹیبل الٹانے کی کوشش نہیں ہوئی؟ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ہاں جی آپ بتائیں۔ آخر میں یہ ضرور بتائیں آپ ہمیں کہ میڈیا مالکان جو ہیں، جو کارکن ہمارے نکالے گئے، دوست، کیمرہ مین، ساتھی، تنخواہوں کی کٹوتی، اس حوالے سے آپ نے کوئی؟ دیکھو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے کہ کل چیف جسٹس صاحب کے پاس یہ پراپر ایک میٹنگ تھی، وہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے آپ تمام دوستوں کے دلوں کی دھڑکن اور دلوں کی اور زبان آپ کی بن کے آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے تمام صوبوں کو اور وفاق کو بلا کے اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر دیا ہے، اور اپنی اینڈ سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پنجاب کے اندر تمام اشتہارات
जो एक हमारी जुरिसडिक्शन है, जितनी हमारी लिमिट होती है कि कितने हमारे पास जनाब इश्तिहारात हैं, उसमें हम तकरीबन तमाम अखबारात को और मीडिया चैनल को तकरीबन ऑफ एंड ऑन जो है ना हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमारी तरफ से इश्तिहारात पे पाबंदी नहीं है, हम दे रहे हैं। यहाँ साहब बताएं कि आपने हमेशा माजी को याद रखा, साबिक हुकूमत ने जब बिजली की कीमतों में इजाफा किया था तो आपने एक तहरीक चलाई थी कि हम इनकी नाअहली का बिल हम क्यों जमा करवाएं, इनकी नाअहली है। तो अब क्या कहते हैं, आप भी कीमतों में इजाफा किया गया, इस पर आप क्या कहते हैं? मैं वही आपसे एक बात कर रहा हूँ, इन्होंने 4.5 रुपए यूनिट था जब 2013 के अंदर आपकी नून लीग की हुकूमत आई थी, 4.5 रुपए यूनिट स्टार्ट होता था, ये 12 रुपए यूनिट तक लेके गए थे, 12 रुपए यकदम। ठीक है जी। अभी आपके सामने आज जो आप कहा है कि 50% किसानों को सस्ती कर दी गई है, क्या कभी आपने पहले सुना था कि किसानों को 50%? तो अब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा माइनर लेवल पे सारी चीज़ें हो रही हैं। कल आपके सामने 12 अरब डॉलर का पैकेज आ गया अल्लाह पाक के करम से सऊदी अरब के हवाले से, फिर उसके बाद चाइना है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, यूएई है, बाकी ममालिक हैं। ये 6 महीने से 1 साल का अरसा है, उसके अंदर इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, सारी चीज़ें अल्लाह पाक के करम से इकॉनमी के ये अदारों की बेहतरी के लिए ये सारा कर्जा इस्तेमाल होगा और ये सारे दुख और दर्द दूर हो जाएंगे। ये कि इमरान खान साहब भी कहते हैं कोई एनआरओ नहीं होगा, तो एनआरओ नहीं होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाज़ उल हसन चौहान इस वक्त पंजाब असेंबली के बाद मीडिया से बात कर रहे थे।